کے سیکٹر میں یا دوسری پروڈکٹ میں، تو جو ریفائنری میں ہے اس میں تو غالباً وہ 8 سے 10 ارب ڈالر کی وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، 8 ارب کی. لیکن میں چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے اگر میری آواز عوانوں تک پہنچے، اور میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی گزارش کرتا ہوں اور پاکستان کے تمام سیاسی حلقوں سے، سماجی حلقوں سے، افواج پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف سے بھی گزارش کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں کہ جس علاقے میں بلوچستان کے اندر یہ پیٹرو کیمیکل ریفائنری یا جو انڈسٹریل سٹی بنائی جا رہی ہے جس میں سعودی عرب انویسٹ کر رہا ہے، تو اس کو ایک تاریخی نام دیتے ہوئے اس علاقے کو یا سٹی کے اندر جہاں پہ جو علاقہ ہوگا اس کا نام، سٹی کا نام محمد بن سلمان سٹی پیٹرو کیمیکل یا جو بھی اس کے نام محمد بن سلمان سٹی رکھ دیا جائے، تو یہ پاکستان سعودیہ کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک اور بھی ہماری جو ہے نا رشتے میں وہ ایک بہت مضبوطی آ جائے گی، کیونکہ یہ نوجوان کرون پرنس ہے اور مستقبل میں اور بہادر نوجوان ہے اور کام کرنے کا عزم ہے. انہوں نے سعودی عرب میں بھی 2003 کا جو عزم کیا ہوا ہے اس پہ بتدریج اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ عمل پہ رہا ہے. تو وہ اس لیے پاکستان میں بھی جو کول قرار کر کے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم خوش قسمت ہے کہ وہ اس جو اپنا وہ انہوں نے کول قرار کیا اس کو اوپر مثبت طریقے سے اور جاں فشانی سے اگر کام کریں تو پاکستان کے اندر بڑی وسعتیں اور راحتیں ہیں. جیسے کہ آپ نے پہلے ہم نے عرض کیا تھا تھوڑا سا کہ اور کون سے سیکٹر ہیں جو ڈکے چھپے ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں یہ تو وہ آئل کنسرن ہو گیا، پیٹرولیم ہو گیا یا گیس کے ہو گیا. دو چیزیں ہو رہے ہیں. ایک تو پاکستان کے اللہ نے بہت جو ہے آپ کے شمالی علاقہ جات میں بھی منرل ہیں، بلوچستان کے اندر منرل ہیں، معدنیات ہیں، لوہا ہے، تانبا ہے. اور سعودی عرب میں نے پہلے بھی عرض کیا اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ سعودی عرب میں جو ہے اپنی سونے کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتی دی ہوئی ہیں، سونے کی یہاں پہ پہاڑ ہیں جس سے یہ سونا نکالتے ہیں. ان کے پاس بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے. اگر یہ پاکستان میں بھی ایکسپلور کریں، وہاں پہ سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور آپ کے شمالی علاقہ جات میں قیمتی پتھر جو ہیں اس کو ایک طریقے سے ایکسپلور کر کے نکال کے ان کو جدید مشینوں پہ بنا کے تو یہ دنیا کی قیمتی ترین دہاتوں میں شامل ہو جاتا ہے. میری مٹی میں لال یمن، کیا بات ہے، ہماری مٹی تو سونا ہوگی نا، قدردان ہونے چاہیے اور ایک پالیسی ہونی چاہیے. دوسرا پنجاب کے علاقے میں آ جائیں، سندھ کے علاقے میں آ جائیں، ان علاقوں میں زراعت جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. 70% زراعت، جی اور ہماری 70% آبادی بھی جو ہے وہ دیہی علاقے میں ہے. سعودی عرب کے پاس بہت بڑی ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کو ڈیری فارم کا بہت بڑا تجربہ ہے. یہ آج سے 30-35 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ان کے خرچ کے اندر اور اس سے ملکہ علاقوں کے اندر جو ہے انہوں نے ڈیری فارم بنائے ہیں جس میں 25 سے 30 ہزار گائیں ہیں. تو وہ پورے سعودی عرب میں سپلائی کرتے ہیں یہ ملک پروڈکٹ. اس کے بعد یہ مڈل ایسٹ پورے میں جاتی ہے اور یہ اپنے اردن ہو گیا، اس کے بعد مصر ہو گیا، یہ شام ہو گیا، ان علاقوں میں بھی اس کی ڈیری پروڈکٹ جاتی ہے، آئل، دودھ، لبن، پنیر، ہر قسم کی. اگر اس میں پاکستان کے اندر اشتراک سے کر لیں یا اس کے کچھ شیئر جو ہیں پورے پاکستانیوں کو خرید لیں، آدھی گورنمنٹ ڈال لے، کچھ اس طرح کا ہو کہ ہر ضلع کے اندر جو ہے 10,000 گائیں ہوں، اس کا ایک ڈیری فارم بنایا جائے. تو زراعت میں بھی ہے، سروسز میں بھی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی ہے. اس کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں خاص طور پہ خصوصی طور پہ جو ہے ٹیکسٹائل پروڈکٹ وہاں پہ بنائیں. ٹیکسٹائل کی جو پروڈکٹ کرنی ہے، کپڑے تیار کرنے ہیں، بنوائیں وہاں سے. فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، لاہور ہے، یعنی کہ پورا کراچی پورا ہے، دھابے جی ہے، اس کے بعد حیدرآباد ہے. تو اس علاقوں میں یہ اپنے وہ آرڈر لیں، بنوائیں اور اس کو ہم را مٹیریل خام جو ہم باہر بھیجتے ہیں یہ کاٹن، اس سے ہمیں بچت ہو جائے گی کیونکہ اس کے ایک را مٹیریل دینے اور ایک بنا کے چیز دینے میں کتنا دونوں ملکوں کو فائدہ ہو جائے گا. تو اس سے بھی مستفید ہوں گے. اس سے خاص طور پہ وہ بہت زیادہ جو ہے ہماری جو لوگوں کو. اس کے علاوہ ڈیم سیکٹرز میں جس طرح کی بات آئی کہ مہمن ڈیم، ہمارا واشا ڈیم وغیرہ میں بھی یہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اس سے بجلی بنے گی، عوام کی مفاد کی چیزیں. ظاہر ہے جب دیکھیں ہائیڈل پاور جو ہے وہ دنیا میں ہمیشہ سستی ہوتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے. اور ہائیڈل پاور جو ہے پانی سے جو بجلی بنائی جاتی ہے گو کہ اس میں ایک ٹائم لگتا ہے اس کے بنانے میں، 5-6-7 سال جو ہے وہ ٹائم ہے. جو دوسری پاور ہوتی ہیں جو ڈیزل یا اس پہ آئل فرنس آئل پہ چلتی ہیں وہ ود ان نو ٹائم، یعنی کہ آپ آئیں، لگائیں، انسٹال کریں اور شروع کر دیں. لیکن وہ بڑے اخراجات ہوتے ہیں، وہ انہی ملکوں میں ہو سکتے ہیں جن ملکوں میں آئل خود نکلتا ہو. تو پاکستان میں سستی اور معیاری جتنی بھی سستی بجلی اور گیس ہوگی پاکستان کے اندر، اس سے سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوگا؟ وہ
اینڈ لیول پہ ہوتا ہے. اینڈ لیول پہ ہوتا ہے جو انڈسٹریلسٹ ہوگا, جو کام کرنے والا ہوگا, جو تجارتی کام کر رہا ہے, اس کو بجلی پانی گیس اگر میسر ہو جاتی ہے تو اس میں ایک جو پروڈکشن کی جاتی ہے وہ ایک وافر مقدار میں ہوتی ہے اور سستی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہوگی. مختلف جہات میں, مختلف پہلوؤں میں, مختلف پروجیکٹس کے اوپر 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے, جس کا مستقبل میں ہماری قوم کو, فیوچر میں ہمارے ملک کو, دونوں ملکوں کو اس کا فائدہ ہوگا. تو